ناظرین، صحافی انجم فاروق لکھتے ہیں کہ لیاری کی تنگ و تاریک کرگن سے اٹی گلی میں عزیر بلوچ کے گھر چوتھی بار داخل ہوا تو کانپ اٹھا۔ ہر سو پھیلا ہوا خوف میرے اندر بھی اتر گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا میں کسی عقوبت خانے میں آ گیا ہوں۔ وہاں وحشت کا راج تھا جو ہر آنے والے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ یہ گھر نہیں بلکہ مقبرہ تھا، ان تمام مظالم کا، ان سارے جرائم کا جو عزیر بلوچ کے حکم پر ہوتے تھے۔ اس مکان کے در و دیوار چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جہاں کبھی لیاری کا بے تاج بادشاہ عزیر بلوچ رہتا تھا، وہاں اب صرف ویرانی تھی اور اداسی، موت جتنی بے رحم اداسی۔ نظر گھما کر دیکھا تو اس پر کوئی بندوق تھی نہ گولی، منشیات کی بو تھی نہ بارود کی، صرف 6 نقاب پوش خواتین خالی تالاب کو گور رہی تھی۔ کیمرہ دیکھ کر عزیر بلوچ کی بیٹی اور پھوپھی آگے بڑھی اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ بیٹی کا کہنا تھا میرا والد شریف ترین انسان ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ غریبوں کا ہمدرد ہے۔ حکومت اسے جان بوجھ کر پھنسا رہی ہے۔ ہماری مالی حالت نہایت خستہ ہو گئی ہے۔ ابو کا کوئی دوست ہماری مدد نہیں کر رہا۔ یہ واقعہ مجھے عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ پڑھتے ہوئے یاد آیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ 198 افراد کے قاتل کی بیٹی اب کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ کروڑوں کا بتا اور اربوں کی لوٹ مار کرنے والے کا خاندان 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوگا۔ عزیر بلوچ کی رسی دراز تھی جو اب کٹ چکی، آج نہیں تو کل اسے اپنے کیے کا حساب چکانا ہے۔ یہی قانون فطرت ہے۔ جرم اور سیاست کا بندھن صدیوں پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں لاش و بتوں لسانی فسادات اور جلاؤ گراؤ کا مکروہ دھندا الطاف حسین نے شروع کیا تھا، جسے بام عروج پر پیپلز امن کمیٹی نے پہنچایا۔ جرائم کی اتنی بھیانک داستان کبھی ہماری فلموں میں نہیں دکھائی گئی جو کراچی اور لیاری کے باسیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 2011 میں سیاسی جماعتوں کے کرندوں نے کٹی پہاڑی پر جو موت کا منظر پیش کیا تھا، اس کی نظیر کراچی کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ بنارس کے پل پر جس طرح عام شہریوں کو بسوں سے اتار کر گولیوں سے بھونا گیا، شاید ہی کوئی کراچی والا بھول پایا ہو۔ لسانی بنیادوں پر ہونے والی سیاست نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو دوزخ جتنی ناپسندیدہ جگہ بنا دیا تھا۔ کراچی میں ان دنوں انسانوں کو صرف انسانوں سے خطرہ تھا، کیونکہ وہاں موت سستی اور زندگی مہنگی تھی۔ جن لوگوں نے لیاری کو قریب سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ JIT رپورٹ عزیر بلوچ کے مظالم کی ادھوری کہانی بیان کرتی تھی۔ اصل حقائق اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ چند پولیس افسروں کے تبادلے، درجنوں بڑی شخصیات کا قتل، کروڑوں کے بتے، منشیات کی سمگلنگ، سیاسی حقائق کی غلامی اور قومی راز ایران کو بتانا، کیا صرف یہی عزیر بلوچ کے گناہوں کی فہرست ہے؟ کیا عام آدمی کی ہنستی مسکراتی زندگی میں زہر گھولنا کوئی جرم نہیں؟ کیا فٹ بال کے کھلاڑیوں کو منشیات فروش بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں؟ کیا لوگوں کے گھروں پر گرنیڈ، راکٹ لانچر اور گولیاں برسانا کسی تعزیر کے زمرے میں نہیں آتا؟ اس JIT میں سب کچھ ہے مگر عام آدمی کی کہانی غائب ہے۔ لیاری کے لاکھوں رہائشی کتنے ہی سال موت کی پگڈنڈی پر سفر کرتے رہے، کیا کسی نے ان کا حساب 2013 میں عزیر بلوچ کی گینگ نے جس طرح لیاری کی کچی برادری کو عبرت کا نشان بنایا تھا، کیا کوئی باضمیر انسان وہ کربناک منظر بھول سکتا ہے؟ کچی برادری کے ہر گھر پر راکٹ اور گرنیڈ بارش کی طرح برسائے گئے۔ عزیر بلوچ کے غنڈوں نے گھروں میں گھس کر عام لوگوں کو گولیوں سے بھوننا شروع کیا۔ ساری کچی برادری لیاری چھوڑ کر ٹھٹھا اور بدین چلی گئی تھی۔ محلے کے محلے ویران ہو گئے تھے، ہر گلی میں ہو کا عالم تھا، موت ہر چوراہے پر رقصاں تھی، مگر مجال حکومت کہیں نظر آئی ہو۔ 1 مہینے تک لیاری میں جنگی ماحول رہا، مگر پولیس نے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کوشش تک نہ کی۔ صحافی انجم فاروق لکھتے ہیں کہ انہی دنوں عزیر بلوچ سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے آپ کو لاکھوں اسلحے کے لائسنس کیوں دیے؟ لیاری گینگ وار کے سربراہ نے بے ساختہ جواب دیا، مہاجروں اور پٹھانوں کی لڑائی کے بعد انہیں خدشہ تھا کہ الطاف حسین لیاری میں قتل عام کروائے گا۔ لیاری کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہاں مختلف گینگ آپس میں لڑتے تھے، مرتا عام شہری تھا، ہفتوں کاروبار بند رہتا اور پھر بھی بتا دینا پڑتا۔ پولیس نے یہاں جب بھی آپریشن کیا ناکام ہی رہی، تو کبھی لیاری کی گلیوں میں داخل نہ ہو سکی کیونکہ وہاں گینگسٹرز گھسنے نہیں دیتے تھے۔ SSP چودھری اسلم نے 10 دن تک لیاری کی ناکہ بندی کی مگر بے سود۔ عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا گروپ کی لڑائی گینگ وار کا عروج تھا، پورے لیاری میں خانہ جنگی تھی، لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال تھا۔ اگر کوئی غریب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلتا تو اس کی لاش چوراہے سے ملتی، ہر طرف فاقے تھے۔ شاید یہی دن تھے جب کسی مظلوم کی آہ عرش تک پہنچی اور قدرت کو لیاری والوں پر رحم آ گیا۔ لیاری سمیت پورے کراچی میں رینجرز اور پولیس نے آپریشن کیا، جس کے بعد سارے گینگسٹرز اپنے انجام کو پہنچے۔ عزیر بلوچ کی موجودہ تصاویر دیکھیں تو رحم کرنے کو جی کرتا ہے۔ پورے کراچی کو اپنی دہشت سے ڈرا دینے والا شخص کہاں سے کہاں پہنچ گیا، واہ مولا تیری قدرت۔ انجم فاروق لکھتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عزیر بلوچ جیسے بدماش کسی زمانے میں لاہور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمیشہ قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن کرتے۔ عاطف چودھری، حنیفہ بابا، ایسے کتنے ہی کردار تھے جو لاہور میں اہم سمجھے جاتے تھے، مگر پھر کیا ہوا؟ ایک سے بڑھ کر ایک عبرتناک موت۔
حنیفہ بابا کو پولیس نے بتایا کہ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تو اس کی شلوار گیلی ہو گئی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کا قتل ایک گولی کی دہشت سے ڈر گیا۔ اندرون شہر کا ایک اور بدماش باسو مارا گیا تو اس کی بیوی آخری سانسوں تک لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ سنا ہے عزیر بلوچ کے بچے بھی قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہر وقت آنے والے کل کی فکر کھاتی ہے۔ عزیر بلوچ کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بچوں کو لوگ ترس کھا کر بھیک بھی نہ دیں۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔